سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم
الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے. تو بسم اللہ سے ہم آغاز کرتے ہیں. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی. اے نبی آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے آپ کو پچھلی قوموں کی اس میں تاریخ سنائی جائے گی. آپ اسی کے ذریعے خبردار کریں اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. اتبعوا، آپ پیروی کرو جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا، یعنی قرآن اور سنت، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. یہ کتنی تھوڑی بات تم سمجھتے ہو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب آیا اچانک رات کے وقت یا دن دہاڑے جبکہ وہ آرام کر رہے تھے. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا. وہ کہنے لگے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے، ہم خود ہی قصوروار تھے. تو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ہم رسولوں سے بھی لازماً پوچھ کر رہیں گے. تمام امتوں سے محاسبہ ہوگا اور انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا. فَلَنُقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے علم کی بنیاد پر، اور ہم کہیں غائب نہ تھے. اور وزن ہی فیصلہ کن ہوگا اس دن جو کہ بالکل برحق اور سچ ہے. حق میں ہی وزن ہوگا. جن کے پلڑے بھاری ہوں گے یہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے. بما كانوا بآياتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے نافرمانی کرتے رہے. تو اللہ فرماتے ہیں میری عدالت لگے گی اور میں سب سے پوچھوں گا. فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان ایک چرواہا ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں وہ چرواہے کی طرح ہے. جیسے چرواہے کی نظر اس کے ریوڑ پہ رہتی ہے، تو ایسے عورت کی نظر اپنی اولاد پہ رہتی ہے، اپنے گھر والوں پہ رہتی ہے. وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا، عہدہ بہت بڑی امانت ہے. اس عورت سے پوچھا جائے گا کہ بچوں کی تربیت کیسی کی. تو دینی، اخلاقی، روحانی تربیت کی ذمہ دار ہوگی. آپ نے فرمایا کہ وزن ہوگا، اخلاص کا وزن ہوگا. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا لا الہ الا اللہ ہوگا.
لا الہ الا اللہ ہوگا، اور لا الہ الا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے، یہ اتنا وزنی ہوگا کہ سب کو اڑا دے گا۔ تو اس دن کوالٹی کا وزن ہوگا، نہ کہ کوانٹٹی کا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں پتلی ہیں، لیکن یہ پنڈلیاں احد سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ ایک انسان، ایک وزنی آدمی آئے گا اور اس کا مچھر برابر بھی وزن نہ ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، اعمال شکل بن جائیں گے، رجسٹر تولے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ تمہاری ڈائری ہے، یہ سچ بولے گی، تم خود ہی اس کو لکھتے رہے، ہم اس کو لکھواتے رہے، ملائکہ وہ کرامن کاتبین تمہاری ڈائری کو لکھتے رہے۔ ایک قرآن پاک نوجوان کی شکل میں ہوگا، اس کا رنگ بدلا ہوا ہوگا اور آ کر پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ قاری کہے گا میں نہیں جانتا، تو وہ کہے گا تو رات کو بیدار رہتا تھا اور دن کو میری وجہ سے پیاسا رہتا تھا، نیند کو قربان کرتا تھا اور تو پڑھ پڑھ کے پیاسا ہوتا، اور پھر وہ مدد کے لیے آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو ہم بولتے ہیں تو ہماری وہ ڈائری ساتھ میں تیار ہو جاتی ہے، وہ لکھنے والے موجود ہیں، کرامن کاتبین، فوراً کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے، فوراً ریکارڈ ہو جاتا ہے، فوراً لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے وزنی کیا ہوگا؟ طول الصمت و حسن الخلق، بہترین اخلاق اور خاموشی، یہ اعمال نامے پہ وزنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان فی المیزان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ نامہ اعمال میں انتہائی وزنی ہوں گے، زبان پہ ہلکے ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معاش کے سارے سامان رکھ دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ إِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو اے انسان تم گن ہی نہیں سکتے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اے انسان ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس جس کا نام عزازیل تھا اور یہ خاص جن تھا، یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے چلا جا، تیرے حق میں نہیں، تجھے حق نہیں کہ تو تکبر کرے اس جنت میں، تو نکل جا، تو پست ہونے والوں میں سے ہے۔ تکبر کی وجہ سے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ صاغرین کر دیا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اللہ نے اس کو انتہائی ذلیل اور پست کر دیا۔ اور یہ ابلیس ابھی تک نہیں مرا، یہ قیامت تک زندہ رہے گا عزازیل۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا مجھے مہلت دے قیامت تک۔ قال فانک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، تجھے موت نہیں آئے گی۔ قال فبما اغویتنی، کہنے لگا اچھا تو نے جس طرح مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، پھر میں ان کو آگے سے پیچھے سے گھیروں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کو اچھے طریقے سے گھیر لوں گا، اور دو سمتیں وہ بھول گیا، اوپر اور نیچے کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتا ہے انسان تو اس کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا، شیطان نیچے نہیں آتا، اور اوپر جب اس کے دل سے دعا نکلتی ہے یا نیک عمل، والعمل الصالح یرفعہ، تو نیک عمل ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ قال اخرج منہا مدعوما مدحورا، اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا ذلیل ہو کر اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ وَيَا آدم اسکن، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، امتحان کے لیے رکھا گیا۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم دونوں چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ امتحان کے لیے رکھا گیا، اب ہمیں جنت جزا کے طور پہ ملے گی، انعام کے طور پہ ملے گی۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔
اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جانا یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر ان دونوں کو دھوکے سے کھینچ لیا، شیشے میں اتار دیا۔ اس نے دل فریب تقریر کی اور کہا ایسی ایسی باتیں کی کہ وہ اس کے جال میں پھنس گئے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو کھل گئے ان کے صدر ایک دوسرے کے سامنے اور اپنے جسموں کو وہ جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تب وہ اپسیٹ ہو گئے، انہوں نے قصور کا اعتراف کیا اور یہی انسانی رویہ ہے۔ کہنے لگے اے ہمارے رب، ستم کیا ہم نے اپنے اوپر، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اب شیطان کا حربہ دیکھیں کہ پہلے اس نے خیال ڈالا، پھر اس نے بات کی، پھر قسمیں کھائیں اور پھر چوتھا کام کے دھوکے سے ڈھپ پہ لے آیا۔ شیطان ایسے کام کراتا ہے کہ آپ کے عیب ظاہر ہوں، رسوائی ہو، جیسے ہم کسی کی غیبت کر کے اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا تم اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار ہے اور سامان زیست ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ نے فرمایا وہیں تم کو جینا ہے اور وہیں مرنا ہے اور اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم، اے انسان، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا کہ ڈھانکے تمہارے جسم کے قابل شرم حصے اور تمہارے لیے زینت بنے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، روح کا لباس ہے جو تقوی کے تقاضے پورے کرے، ایمان کا لباس ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو لباس کی بات ہوئی، کہا جیسے ہی حضرت آدم اترے تو لباس بھی ساتھ میں اترا، اور لباس اتارنے کے دو مقصد ہیں، ایک تو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپائے اور دوسرا تمہیں زینت دے۔ بے ڈھنگا لباس پہننا کوئی دین نہیں ہے۔ تو آرائش جائز ہے، نمائش جائز نہیں، تکبر جائز نہیں۔ اور فرمایا لباس التقویٰ، آخری لباس واپسی کا لباس ہے، وہ لٹھے کا ہے، وہاں تقوی کا لباس کام آئے گا۔ یا بنی آدم، اے انسان، ہرگز تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کرے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، ان کے لباس ان سے اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ایجنٹ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی شرمناک کام وہ کرتے ہیں مشرکین، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا کو اسی طریقے پہ پایا اور یہی ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا۔ کہہ دو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پہنی جس کی قیمت 1000 درہم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہرت کا لباس پہنے گا دنیا میں تو اللہ قیامت کے دن اسے ذلتوں کا لباس پہنائے گا۔ تو بہترین لباس بھی آپ نے پہن کر دکھایا اور سادہ سے سادہ لباس بھی پہن کر دکھایا۔ امام مالک روز ایک نیا لباس پہنتے اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ہے کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے مردوں کے فرائض ہیں ایسے ہی عورتوں کے، جیسے مردوں کے حقوق ہیں تو ایسے ہی عورتوں کے حقوق، تو وہ بھی اپنی بیوی کے لیے باقاعدہ تیار ہوا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جیسے بیوی میرے لیے تیار ہوتی ہے تو میں بھی اس کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے خوبصورت رنگ ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ایک بار آپ کے پاس ایک خوبصورت سی چادر آئی تو آپ نے فرمایا خالد کو لے کر آؤ، اور اس کو وہ چادر پہنائی اور آپ نے فرمایا ابلی و اخلقی، کہ لمبی مدت تک تو اس کپڑے کو زیر استعمال کریں۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ ہم بھی کسی کو کوئی تحفہ دیں تو ہم اس کو یہی کہیں ابلی و اخلقی، کہ لمبی مدت تک یہ کپڑا تمہارے زیر استعمال رہے۔ اور جب اس نے وہ پہنا
تو آپ نے فرمایا سنا سنا، وہ حبشی تھی تو اس کی زبان میں کہا، اس کا مطلب ہے حسن، بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ یہ وہ الفاظ کے موتی ہیں جو آپ کے منہ سے، آپ کے دہن مبارک سے گرتے تھے اور دوسروں کے ذہن میں جا کر نقش ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کرے کہ الفاظ کے ایسے موتی ہم زندگی میں لے کر آئیں۔ ہم تو وہ ایسے کانٹے دار ہمارے جملے ہوتے ہیں جو دوسروں کو جا کر وہ لہو لہان کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ برچہ یا چھری سے ہم کسی کو لہو لہان کریں، ہم تو الفاظ ایسے تیز بولتے ہیں، وہ تیز دھاری والے، جیسے تیز آلہ ہوتا ہے کہ جا کر دوسرے کو ہم زخمی کر دیتے ہیں۔ 9 ہجری میں حضرت ابو بکر نے جب حج پہ گئے تھے، امیر حج بنا کر بھیجے گئے تھے، تو وہاں پہ مشرکین ننگا طواف کیا کرتے تھے، تو آپ نے جا کر فرمایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک ننگا طواف نہ کرے گا، اور فرمایا کہ جس مکان میں عورت ننگے سر ہو وہاں پہ فرشتے نہیں آتے۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دو میرے رب نے تو راستی کا حکم دیا، انصاف کا حکم دیا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور سیدھے کر لو ہر عبادت میں اپنے رخ کو، اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر وہی چیز کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راہ پہ چل رہے ہیں، جبکہ وہ گمراہ ہیں، غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں نساء کاسیات عاریات، دنیا میں پہننے والی عورتیں جو باریک لباس پہنتی ہوں گی وہ روز محشر ننگی ہوں گی۔ ممیلات، گمراہ ہونے والی، مائلات، گمراہ کرنے والی، کاسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے بال ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان، بالوں کو بہت اونچا بنانا۔ یہ سب کیا ہیں؟ ان سے منع کیا گیا۔ فرمایا کہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گی ایسی عورتیں اور نہ ہی جنت کی خوشبو کو پائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ انسان کی انسٹنکٹ کے اندر حیا موجود ہے، جیسے حضرت آدم و حوا کے لباس اترے تو فوراً وہ پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے۔ فرمایا کل ما شئت والبس ما شئت اثنتان ثرف او مخیلۃ، کھا تو جو چاہے اور پہن جو چاہے، لیکن 2 باتوں سے بچو، ایک تو اسراف نہیں ہو اور دوسرا تکبر نہیں ہو۔ یا بنی آدم، اے انسان، اپنی زینت کو عبادت کے وقت لے لیا کرو، یعنی زینت سے آراستہ رہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ۔ کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک میں یہ میڈیکل سائنس کے بارے میں تو کچھ نہیں ہے۔ فرمائے کلو وشربو ولا تسرفو، آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ نے پوری میڈیکل سائنس جمع کر دی۔ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ ہر ڈاکٹر آپ کو یہی کہے گا کہ ٹھوس کر کھانا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور نقصان دہ چیزوں سے پرہیز ہر دوا کی اصل ہے۔ فرمایا کہ جو عباد الرحمن ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اعتدال میں رہتے ہیں، نہ ہی بخل کرتے ہیں اور نہ ہی اسراف کرتے ہیں۔ تو ساری طب اس میں جمع کر دی گئی کہ دیکھیں 2 طرح کے علوم ہیں، ایک علم الادیان ہے، ایک علم الابدان ہے۔ تو علم الابدان اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں ہمیں عطا کر دیا۔ اب اسراف میں بہت زیادہ کھانا، وقت بے وقت کھانا، بد پرہیزی کرنا، یہ سب چیزیں اسراف میں آ جاتی ہیں۔ کہا اسراف یہ بھی ہے کہ جو تیرا دل چاہے تو کھانا شروع کر دے۔ حضرت عائشہ کو آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا عائشہ میں دوسری بار تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم کھا رہی ہو، تو کیا تم نے زندگی کا مقصد کھانا پینا بنا لیا؟ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنا ہم کھاتے ہیں، کہ اگر ہماری فطرت قرآن پاک کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو بریک خود بخود لگ جائے گی کھانے کے وقت۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی پوچھئے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا جس سے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ اللہ کی لیمٹس کراس نہ کرو۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ، کہہ دو یہ ایمان والوں کے لیے ہیں،
دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا باس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، امیری میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ فقیر وہ ہے جو کہے میرے پاس کچھ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا، فرمایا خرج فی حلۃ مشمرہ، کہ آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا تو کوئی رنگ بنا نہیں ہے، اور آپ نے کپڑا اٹھایا ہوا تھا۔ قل انما حرم ربی الفواحش، کہو میرے رب نے جو حرام کیا وہ بے شرمی کے کام ہیں، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے۔ پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی۔ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہیں میں سے رسول آئیں گے، تمہیں میری آیات سنائیں گے، تو جو نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور سرکشی برتیں گے ان کے مقابلے میں وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلا دے۔ لیکن دنیا میں ان کو ملتا رہے گا ان کا حصہ، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی کہ ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ قالوا، وہ پوچھیں گے کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی ہم ہی منکر حق تھے، وہ جو آفر تھی وہ ایکسپائر ہو گئی، وہ بلینک چیک سے ہم نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ اللہ فرمائیں گے کہ شامل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کی ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں داخل ہونے کے لیے۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو لعنت کرے گا دوسرا گروہ، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتیٰ کہ سب جب وہ اس میں گر چکیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا ربنا ہؤلاء یضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب عطا کر۔ اللہ فرمائیں گے تم سب کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کون سی ہم پر فضیلت تھی۔ تو دیکھیں یہ لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی ہے کہ جہنمی وہاں جا کے لڑیں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے جھگڑیں گے۔ پھر ہر وہ چیز جو ہمیں بری لگتی ہے وہ ہوگی کہ جب ان کی لائن بنے گی تو لائن نہیں ہوگی بلکہ ایک بھیڑ ہوگی، ایک دھکم پیل ہوگی، ایک ایسا رش ہوگا، ایسی بھیڑ ہوگی کہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے اور لعنت کر رہے ہوں گے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقین جانو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا، اور مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ تو کہا کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، عملی تکذیب کرتے ہیں پڑھ کر، کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹے پر، پڑھ کے اس کے بعد پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہ و برباد ہو گیا جو کسی کی غیبت کرے گا یا کسی کو تانا دے گا۔ پڑھ کر قرآن پاک کو بند کیا اور پھر غیبت، پھر تانے، قرآن پاک کو پڑھ کے اس پہ عمل نہ کرنا، تو یہ عملی تکذیب ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ جو میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کو مسترد کر دینا۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تو تکبر اس چیز کا نام نہیں ہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ جی جو میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ ہم اگر کسی کو کوئی چیز
صحیح چیز بتا دے، بولے ہمیں پتہ ہے جی ہم بس صحیح کر رہے ہیں. تو اللہ نے وارن کر دیا، یاد رکھو کہ جیسے آج تم تکبر کرتے ہو، میری آیتوں کو جھٹلاتے ہو، تو جب تمہاری روح میری بارگاہ میں پہنچے گی تو آسمان کے دروازے بند کر دوں گا. روح بے قرار ہوگی، روح تڑپے گی، گھٹن محسوس کرے گی، لیکن آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. اور آسمان کے دروازے کب کھلتے ہیں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جب ہم کوئی خوبصورت کلمہ بولتے ہیں، جب اچھا کام کرتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو فٹ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. تو جن کا حق بات کے لیے دل نہیں کھلے گا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے اور جنتوں کے دروازے نہیں کھلیں گے. کہا کہ ان کا جنت میں جانا ایسا مشکل ہے جیسے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز واضح کر کے ہمیں بتا دی کہ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر آگ کے پردے ہوں گے. اور ایسے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر بھی آگ کے شعلے اور نیچے بھی آگ ہوگی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بخلاف اس کے جنہوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، ہم ذمہ دار نہ ٹھہرائیں گے ہر ایک کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، زیادہ ہم تکلیف نہیں ڈالتے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا فیوچر ہمیں بتا دیا کہ یاد رکھو ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، اے بندہ مومن، جب دنیا سے تیرا رشتہ کٹ رہا ہوتا ہے اور آخرت میں تیری زندگی کا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، بید الوجوہ، چمکدار ان کے چہرے ہوتے ہیں، کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہیں. معہم کفن من اکفان الجنہ، ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے. وحنوت من حنوت الجنہ، اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. حتی یجلسوا منہ مد البصر ثم یجیء ملک الموت، ایک پوری ملائکہ کی ٹیم آتی ہے حتیٰ کہ ملک الموت آ جاتے ہیں. حتی یجلس عند راسہ، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. فیقول ایتھا النفس الطیبہ، کہتے ہیں اے طیب روح، اے پیاری روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور رضوان کی طرف چل، اللہ تیرا منتظر ہے. فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، اور اس کی روح ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکالا جاتا ہے. فیأخذھا، اس کو پھر لے کر چلتے ہیں. اور پھر ہر فرشتے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس روح کو میں لے لوں. اور پھر چلتے چلتے جب آسمان تک پہنچتے ہیں، آسمان کے در کھلتے ہیں، مرحبا کی صدائیں آتی ہیں، سلامہ کی صدائیں ہوتی ہیں اور پیارے نام سے پکارا جاتا ہے، حتیٰ کہ رب کائنات کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اللہ باہیں کھول کر کہتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا رب العالمین. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ گھڑیاں ہم سب کو دکھا دے، ہم بڑے کمزور ہیں اللہ، ہم تو دنیا کی گرمی سردی نہیں سہ سکتے، ہم تو کیڑے مکوڑوں سے ڈرنے والی مخلوق ہیں. اللہ ہمارے لیے، اللہ یہی ہم مانگتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کی روحوں کو ایسا منور کر دینا، ایسا پر نور بنا دینا. اللہ ہماری روحیں اگر نہیں بھی ہیں تو اپنی خاص رحمت سے اللہ ہم سب کی روحوں کو اللہ ایسا پر نور کر دے کہ اللہ تو ہی ہمارا استقبال کرے. اللہ ہمارے لیے بھی جنت کے در کھلے. اللہ ہم اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، پتہ نہیں کس حال میں ہم اپنے رب کے پاس پہنچیں گے، لیکن ہمارے رب کی ذات وہ رحمان رحیم ہے، وہ رؤوف ودود ہے. انشاءاللہ ہم اللہ سے لاڈ کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم سب درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہماری روحوں کو، اللہ تو خزانہ رحمت سے، اللہ تو خاص فیض سے اللہ ہماری روحوں کو چمکا دینا، اور اللہ وہی پروٹوکول دینا جو تو اولیاء کرام کو دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ وہی خوش نصیب ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے کدورت کو، میل کو، حسد، بغض، کینہ، دشمنی کو نکال دیں گے. یہ جنتی، ان کے دلوں میں کیا ہوگا؟ بس وہ نور ہی نور ہوگا. یہ تمام طرح کی ظلمات اللہ نکال دیں گے. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے اللہ تیرا شکر
کہ اللہ تو نے ہمیں یہ راستہ دکھایا تھا، اللہ ہم خود یہ راہ نہیں پا سکتے تھے، ہم اس قابل ہی نہیں تھے، اگر اللہ تو ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے، یہ تمہارا آبائی گھر ہے، اس کو انہیریٹ کرنا ہے۔ اللہ کریڈٹ دے گا کہ بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے تم جنت میں پہنچ گئے۔ تو صراط مستقیم کی ابتدا ہم نے الحمدللہ رب العالمین سے کی، تو انتہا بھی الحمدللہ سے ہوگی۔ کہا وامتازوا اليوم کے جواب میں جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اللہ تیری تعریف، تیرا شکر کہ تو نے ہمیں ظالموں سے بچا لیا۔ جب پل صراط پار کر لیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور جب جنت میں داخلہ ہوگا تو کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت اصحاب النار، پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہم نے وعدہ ٹھیک پایا۔ تب ایک پکارنے والا اعلان کرے گا ان کے درمیان کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر کسی کو اس کے قیافہ سے پہچان لیں گے۔ یہ اعراف کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی ان کا فیصلہ پینڈنگ ہوگا۔ اب انہوں نے ایک طرف جہاد کیا ہوگا اور دوسری طرف ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، تو جہاد کا جتنا ثواب ہے ماں باپ کی نافرمانی کا اتنا ہی گناہ ہے، تو برابر کے گناہ اور برابر کی نیکیاں ہوں گی، اور یہ اعراف پہ کھڑے، یہ فصیل پہ کھڑے ہوں گے، جھروکوں میں سے دیکھ رہے ہوں گے جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ خود آراف والے اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں تو ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔